دیا. جب منبر پہ آگے تو نثر میں یعنی انہی الفاظ کو باقاعدہ طور پر سمجھانے کی غرض سے الفاظوں میں ڈھالا گیا. توجہ ہے. لیکن غرض کیا ہے؟ جب بھی جس وقت بھی جب آپ کو پتا چل جائے مجلس ہے ہر کام کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ کی دکان آپ کا سرمایہ نہیں ہے. اب سرمایہ مطلب کیا ہے؟ دولت جو آپ اپنے جیب میں اماؤنٹ رکھتے ہیں اس کو سرمایہ کہتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں دکان آپ کو سرمایہ نہیں پہنچائے گی، دکان بند ہو جائے گی، آپ کی اولادیں آئیں گی، اللہ جانے سورہ فاتحہ پڑھے گی بھی یا نہیں پڑھے گی. اگر آپ نے تعلیم دی ہوگی تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گی. لیکن اگر آپ نے دکان بند کر کے فرش عذاب پہ اگر آ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ضمانت بن جائے گی. جس وقت یہ مرا اس سے ایک دن پہلے فرش عذاب پر تھا، یعنی فرش عذاب پہ آنے کے بعد کم سے کم یہ تو ہو جاتا ہے کہ شہزادی نے آپ کی زیارت کی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے آنکھوں پہ گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اہل بیت کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہے. جب کل مرو گے تو قبر میں وہ ساتھ دینے چلے آئیں گے. صلوات پڑھ دے محمد کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، الگ میزان میں تولا علی مولا علی مولا، کمی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، کمی بولے خدا بولا علی مولا علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا، حیدری حیدری صلوات. محترم فرش عزا کی اہمیت کو جانیے، کیونکہ ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میرے دادا نے ماتم کیا، میرے بابا نے ماتم کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں، آپ کو اپنے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں ماتم کیوں کر رہا ہوں، میں مجلس میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں. آپ کے دادا گئے وہ چلے گئے، لیکن آپ نے ان سے لی عزاداری، ان سے لی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ میں کیا سمجھا؟ عزاداری کو کیا سمجھا؟ بھائی آپ نے بلیڈ کا ماتم کر لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، ہم نے بلیڈ کا ماتم کیا تو کیوں کیا؟ ہم نے زنجیر کا ماتم کیا تو کیوں کیا؟ کچھ نوجوان آج بھی کسی سے پوچھ لیجیے آپ، بھائی آپ نے ماتم کیوں کیا؟ وہ کہیں گے مولانا ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے بابا کرتے تھے، اسی لیے ہم آج کر رہے ہیں. نہیں، آپ زیارت عاشورہ میں جملہ کہتے ہیں کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو جیسا آپ کا خون بہا اسی مقام پر ہم بھی اپنا خون بہا دیتے. یعنی آگے جملہ پڑھ کے کہوں مولا آپ سے پہلے ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے. وہ جملہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، اس یاد کو یاد کرتے ہوئے آپ 10 محرم کو 40 کو خون نکال کے بتاتے ہیں مولا ہم زبانی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، اگر کربلا میں ہوتے تو ہم اپنا خون آپ پہ بہا دیتے. سما پڑھ دے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد، عقیدت مردہ باد عقیدت مردہ باد، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، حیدری یا اندر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعدہ کیا ہے آپ نے، وعدہ جو وعدہ کیا آپ نے زیارت عاشورہ میں، اس وعدے کے مطابق آپ ماتم کر کے بتاتے ہیں پوری دنیا کو. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے ماتم کیوں کرتے ہو تو بتانا ہم نے اپنے امام سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے تو 1400 سال کے بعد ہم اپنے گاؤں میں اپنے گلیوں میں علم کے سامنے غازی عباس علیہ السلام کے نشانی کے سامنے ہم ماتم کر کے یہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں. اس لیے جب کسی سے محبت ہوتی ہے اسے اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، اقرار بھی کرنا پڑتا ہے. اقرار کر کے بیٹھ جانے کا نام محبت نہیں ہے. جب محبت اظہار کرتی ہے تو پھر اس محبت میں لطف بھی آتا ہے اور اس عبادت میں مزہ بھی آتا ہے. اور فرمائیں اب اس عبادت میں کیا مزہ آتا ہے؟ جب آپ ماتم کرتے ہیں تو اگر غیر وقت پر
یعنی ماتم کے علاوہ اگر آپ کو چھوٹا موٹا زخم لگ جائے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے جب ماتم حسین کیا تو پھر وہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں مولا شفا دے دیں گے۔ فیضان محترم، یعنی یہ معرفت دل میں ہونا